اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے کہ خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وفات دے گا تمہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، ومنکم، اور تم میں سے، من بعض وہ ہیں کہ یرد الی ارذل العمر، کہ وہ لٹائے جاتے ہیں ارذل عمر کی طرف، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو لٹائے جاتے ہیں ارذل عمر کی طرف۔ ارذل کا معنی ہوتا ہے نکمی عمر، جس میں آدمی ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، نکمی ردی عمر۔ لکی لا یعلم، اس کو توجہ سے سنیے گا، یہ ارذل عمر آتی ہے تو اس میں ایک حکمت ظاہر ہوتی ہے، لکی لا یعلم، تاکہ نہ جانے، تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم، بعد علم کے، شیئن، کچھ بھی، یعنی پہلے اس کو علم دیا تھا اللہ نے، اس نے جوانی گزاری علم میں اور بھرپور زندگی گزاری، ہر شے کو جانتا ہے، اور اب دوبارہ اس کی وہ عمر آ گئی ہے کہ اس علم کے بعد اب دوبارہ کچھ بھی نہیں جانتا، ہر شے، تمام اعضاء، یاداشت سب جواب دے جاتے ہیں، گویا دوبارہ وہ عمر آ جاتی ہے جس میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے وہ عمر پلٹ آتی ہے۔ تو یہ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ توجہ فرما لیں، اللہ جل جلالہ نے اپنے تصرفات بیان فرمائے کہ میری یہ قدرت ہے، میری یہ قدرت ہے، دیکھو اس میں، اس چیز میں یہ تصرف کرتا ہوں، اس میں میرا یہ اختیار ہے، اس میں میری یہ قدرت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے بارش کا ذکر آیا، پانی کا ذکر آیا، پھر اسی طرح دودھ کا ذکر آیا، پھر شراب کا، انگوروں اور کھجوروں کا ذکر آیا، شہد کا ذکر آیا۔ اب خود انسان کے وجود کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کائنات کی ان چیزوں میں تصرف کرتا ہوں، میرا اختیار چلتا ہے، تمہاری ذات میں بھی میرا اختیار چلتا ہے، وہاں بھی میرا ہی تصرف ہے۔ یعنی اگر کائنات میں غور و فکر کرنے سے تمہیں میری ذات کی پہچان ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود اپنی ذات میں غور و فکر کر لو تو تمہیں اپنی محتاجی اور بے بسی کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اللہ کی قدرت کا بھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً ہماری کیا حیثیت اور طاقت ہے، اللہ کی مدد کے بغیر، اس کے تصرف کے بغیر، اس کے اختیار کے بغیر انسان کا جو ہے نا وہ وجود، حرکت بھی، ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اب اللہ اپنی ذات کی پہچان کے لیے انسان کے وجود کو بطور دلیل کے پیش فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یقیناً جو پہلے نہیں ہوتا پھر پیدا ہوتا ہے، اسے اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ میں سدا تو ایسے نہیں تھا، میری پیدائش ہوئی ہے، کوئی تاریخ شروع ہوئی ہے، میری زندگی اور میری حیات کہیں سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے میرا کوئی وجود نہیں۔ ہم ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو دیکھنے والوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ تاریخ پیدائش ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جو عدم سے وجود میں آیا ہو تو اس کو یہ پتہ تو چلتا ہے کہ میں ہمیشہ سے نہیں ہوں، میرا اللہ ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر یہ اپنی مرضی سے ہوتا تو پھر کب کے ہو گئے ہوتے۔ ہم نہ تو اپنی مرضی سے کسی زمانے کا اور کسی دور کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی علاقے کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی خاندان، کنبے، قبیلے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس دور اور زمانے میں چاہے وہ پیدا فرما دے، اور ایسا ہی کرتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے۔ اچھا، ثم یتوفاکم، پھر وہ پیدا کر کے کوئی بے بس تو نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ،
کہ اب وہ پیدا کرنے کے بعد کتنے لوگ آپ کو مثالیں مل جائیں گی معاشرے میں کہ کوئی کسی کو نوکری پہ لگوا دیتا ہے، افسر لگوا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسے نکال نہیں سکتا، یعنی کام کروا دیا اس کے بعد بے بس ہے۔ اللہ کی قدرت تو بے پناہ ہے، بے حد اور بے حساب ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے پھر موت بھی دیتا ہے، زندگی پر بھی وہی قادر ہے اور موت پر بھی کیا ہے، اس نے پیدا کیا اور پھر موت بھی دے گا۔ گویا پیدا ہونے میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں اور پھر اس کے بعد موت میں بھی ہم اس کے کیا ہے، محتاج ہیں۔ جیسے جب چاہا اس نے جس کو چاہا پیدا فرمایا، پھر جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، ورنہ کون مرنا چاہتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یقیناً یہ اسی کا فیصلہ چلتا ہے، ورنہ اگر لوگوں کا بس چلتا تو کوئی بھی نہ مرتا۔ جب کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر کوئی نہ مرتا۔ جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا طاقتور، کیا کمزور، کیا بادشاہ، کیا رعایا، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا قیمتی لوگ، کیا بے قیمت لوگ، سمجھ آ رہی بات؟ جن کو حیات ملی ہے انہیں موت بھی کیا ہے، آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ابتدا اور انتہا دیکھو کہ تم تخلیق میں بھی میرے محتاج ہو اور پھر تم موت میں بھی میرے کیا ہو، محتاج ہو۔ تو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں وفات دے گا۔ اچھا، اب اس میں وفات کا تذکرہ جو ہے وہ یوں ہے کہ بعض پیدا ہوئے، حیات ملی، ماں کے پیٹ میں فوت ہو گئے، بعض وہ ہیں جو دنیا میں آئے پھر فوت ہو گئے، بعض وہ ہیں جن کو بچپنا ملا پھر فوت ہو گئے، بعض وہ جن کو بچپنے کے بعد جوانی بھی ملی پھر فوت ہو گئے، اور بعض وہ جن کو جوانی کے بعد ادھیڑ عمر ملی پھر فوت ہو گئے، اور بعض وہ ہیں کہ جو بچپنے کے بعد جوانی، اس کے بعد پھر جناب ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد جا کر بڑھاپا آتا ہے۔ بڑھاپا بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، بڑھاپے کی آخری سٹیج کیا ہے، نکمی عمر ہے۔ تو فرمایا بعض وہ ہیں جو نکمی عمر تک جاتے ہیں، یقیناً قرآن نے تذکرہ اسی انداز میں کیا ہے، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکمی عمر تک جاتے ہیں، سب لوگ نکمی عمر تک نہیں جاتے۔ تو بعض وہ کم از کم اس سے بڑے سبق ملتے ہیں، ان میں بھی عبرت کا سامان، سمجھ آ رہی بات، اور غور و فکر کا سامان موجود ہے، تو ہم ان کو ارذل عمر تک پہنچا دیتے ہیں، پھر جا کر ان کو کیا آتی ہے، موت آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی کا دورانیہ ہر ایک کا مختلف ہے، کم از کم ابتدا اور انتہا میں سارے برابر ہیں۔ پیدائش جس کی ہے اس کی موت بھی ہے، موت جلدی ہے یا دیر سے ہے، عمر کسی کی تھوڑی ہے، کسی کی کیا ہے، زیادہ ہے۔ جس کو اللہ نے حیات بخشی ہے اس کو موت بھی آنی ہے، وفات بھی ہونی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ دو کنارے تو ہر ایک کے ہیں، ابتدا اور انتہا۔ ہاں یہ فرق ہے کہ درمیان کا جو دورانیہ ہے زندگی اور موت کے درمیان کا، اس میں فرق ہے، کسی کی زندگی تھوڑی ہے اور کسی کی زندگی کیا ہے، زیادہ ہے، یہ فرق ہے۔ اب اس میں بھی سبق دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو کوئی، اس کی یادداشت نہیں ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، اور اس کو کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، اس کو طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ اسے اٹھا کے گیلی سوکھی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اسے کھلایا جاتا ہے، اسے پلایا جاتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، اسے پہنایا جاتا ہے، سارے کام اس کے کوئی اور کرتا ہے۔ اچھا، اسے کوئی پتہ نہیں، اسے بتایا جاتا ہے ادھر کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو یہ ساری باتیں، وہ محتاج ہے دوسروں کا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جناب اس کو طاقت ملتی ہے، جسے آپ جوانی کہتے ہیں، یہ سارے کام خود کرتا ہے، یہ خود گرمی سردی کا لحاظ کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چھلانگ مارتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے، کھا پی لیتا ہے، کما لیتا ہے، پہن لیتا ہے، نہا لیتا ہے، سارے کام خود کر لیتا ہے۔ طاقت ہے اس کی، قوت اللہ نے اس کو دی ہے، اور سمجھ بوجھ بھی اللہ نے، علم بھی دے رکھا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کے بعد یہ سب صلاحیتیں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نگاہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایسا ایسا کان سماعت کرنا کیا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ کی گرفت ختم ہو جاتی ہے، آپ چیز پکڑائیں گے گر پڑے گی، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو جائے چل نہیں سکتا، ذرا برابر طاقت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ اس کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، اسے کوئی پہچان نہیں، رشتوں کی پہچان نہیں رہتی، اپنا آپ پہچان نہیں رہتی، یہ یادداشت بھی کام نہیں کرتی کہ میں نے کیا کھا لیا ہے، کیا پہن لیا ہے، میں نے مقصد کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے، کوئی پہچان نہیں، بالکل سب چیزیں ایسا ایسا کیا ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سفر، پہلی حالت اور بعد والی حالت کو ذرا دیکھیں کہ پہلے بھی کوئی یادداشت نہیں تھی اور یہ کمزوریاں تھیں، کوئی کھلاتا پلاتا اور اٹھاتا اور بٹھاتا، نہلاتا پہناتا تھا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا سننا، اس کا دیکھنا کسی کام کا نہیں،
اس کی یادداشت کوئی نہیں، پھر کوئی اسے پہنائے گا، کوئی اسے کھلائے گا، کوئی اسے بٹھائے گا، کوئی اسے اٹھائے گا، یعنی آہستہ آہستہ وہ اس طرف جاتا ہے جس طرف کبھی پہلے تھا کہ وہ بھی کمزور تھا، اب بھی کیا ہوگا کمزور، تب بھی اسے اٹھا کے سب کچھ کروایا جاتا تھا، اب بھی کیا ہے اسے سپورٹ دی جاتی ہے اور اسے اٹھایا بٹھایا جاتا ہے۔ پہلے بھی اس کی یادداشت اور اس کا علم کوئی نہیں تھا، اب بھی اس کی یادداشت اور اس کا علم کیا ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ کچھ دنوں کی مہمان ہوتی ہے یہ جوانی اور طاقت، پھر اگر زندگی باقی ہے تو سدا جوانی نہیں رہنی، پھر بڑھاپا آنا ہے، بڑھاپے کے بعد بھی ارذل عمر ہے، تو پھر وہی وقت واپس آ جاتا ہے جو پہلے ہوا کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور صلاحیتیں کیا ہیں جواب دے جاتی ہیں، جس کو قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ تاکہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ علم کے بعد جو ہم نے جوانی میں دیا تمہیں اور بھرپور عمر میں تمہیں جو صلاحیت علم سوجھ بوجھ دی، تاکہ تم اس ارذل عمر میں پہنچنے کے بعد پھر پلٹ کے واپس اس پہلی والی عمر پہ چلے جاؤ جس میں پہلے بھی کچھ علم نہیں تھا، اب دوبارہ بھی تمہارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا، یادداشت ختم ہو جائے گی، تاکہ نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی، علم جو تھا وہ تو جوانی کا اور سوجھ بوجھ کا تھا، اور اب دوبارہ جو ہے نا وہ ناسمجھی کی عمر میں پہنچ گیا ہے، لا علمی کی عمر میں پہنچ گیا ہے جیسے بچپنے میں ہوتا تھا، تو گویا پلٹ کر وہ زندگی کیا ہے واپس آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ علیم قدیر، اللہ جاننے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، تو یقیناً اللہ کا علم ہے، اللہ جل جلالہ کو سب معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا علم اور قدرت، یہی اصل پہچان کی چیز ہے کہ اس کو پہچان لیں تو پھر بہت سارے مسئلے کیا ہے حل ہو جائیں گے، عقیدہ درست ہو جائے گا کہ اللہ جاننے والا ہے تبھی تو وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے، میرا ضرورت مند بندہ کہاں ہے، میرا محتاج بندہ کہاں ہے، میرا سوالی بندہ کہاں ہے، وہ جانتا ہے تو تب اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ضرورت مند ہے کہاں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس لیے اللہ جل جلالہ اس کی ضرورتوں کو تبھی پورا فرماتے ہیں کہ وہ جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا علم سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور پھر قدرت والا ہے، وہ طاقتور ہے، اس لیے جیسے اب وہ ہمیں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی وہ جانتا ہے تبھی تو ہم سے حساب لے گا، وہ جانتا ہے تبھی تو ہم سے پوچھے گا، وہ جانتا ہے تبھی تو ترازو قائم کرے گا اور سزا اور جزا کا نظام چلے گا۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کی صفت علم ہے اور اللہ کی صفت قدرت ہے، اسی کو پہچان لینے سے عقیدہ کیا ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بندے کا علم جو ہے وہ عارضی ہے، اور پھر اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن حساب لے گا تو وہ نامہ اعمال کا بھی محتاج نہیں ہوگا، بندے سے پوچھنے کا بھی محتاج نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ علم اس کا ذاتی ہے، پھر اس کے علم کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ آ جائے گی سمجھ میں بازی؟ نبی علیہ السلام نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے، یہ جو ارذل عمر ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے حدیث میں، تو اس سے پناہ مانگا کریں، یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے، یہ جس کی عمر ہو اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جو اس کے خدمت گار ہیں ان کے لیے بھی امتحان ہے، سزا نہیں ہے، امتحان ہے، اس میں کئی چیزیں کئی حکمتیں اللہ واضح فرما دیتے ہیں، تو بہرحال دعا کرنی چاہیے اللہ ارذل عمر سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ۔